بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اسباق شروع کیے تھے اور پہلا سبق یہ تھا کہ انسان کے لیے سب سے اہم چیز عقیدے کی اصلاح ہے جو شرک سے پاک ہو، اور دوسری چیز انگلش کی سپیچ اور سپیک انگریزوں کی طرح تو قرآن کی سپیچ اور سپیک عرب کی طرح۔ اقرأ القرآن بلحن العرب واصواتها۔ تو شرک کے حوالے سے ہم نے دو باتیں کہی تھی، دو کام کرو آپ کو پاک نبی کی شفاعت ملے گی۔ ایک عبادت اللہ کے لیے تو طواف بیت اللہ کا کرو، سجدہ اللہ کے سامنے، زندہ مردہ بزرگ قبر کے ارد گرد طواف اور سجدہ یہ شرک ہے، آپ کو نبی کی شفاعت پھر نہیں ملے گی۔ اور دوسری چیز دور سے کسی کو پکارنا، یا ابا بکر یا عمر یا عثمان یا علی یا حسن یا حسین یا عبدالقادر جیلانی مجھے اولاد دے دے، تو جب یہ حضرات نہیں تھے تو اس سے پہلے اولاد کون دیتا تھا، کشتی کون پار لگاتا تھا، مشکل کشا کون تھا؟ اللہ۔ تو ان بزرگوں کے آنے کے بعد کیا اللہ کی چھٹی ہو گئی؟ نہیں، اللہ ہی سے مانگیں گے اور ان بزرگوں کی قدر اور عزت بھی کریں گے۔ یہ نہیں کہیں گے کہ بزرگ بابے یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہمارے سروں کے تاج ہے۔ بابے کون ہے؟ رسول۔ بابے کون ہے؟ انبیاء کرام۔ ہمارے بزرگ بابے کون ہیں؟ اہل بیت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کی قدر بھی کریں گے۔ عقیدہ بھی شرک سے پاک ہو، لیکن عقیدت کو بھی نہ چھوڑو نا جی۔ اچھا جی، یہ پہلا سبق تھا، اور تجوید کے لیے ہم نے کلپس تیار کی ہیں 0311444006، اس پر ہم سے مانگ لو تو ہم آپ کو بھیج دیں گے۔ گھر بیٹھے بیٹھے تجوید قرات ٹھیک کرو اور اس کے ساتھ بیٹھ جاؤ، 2 گھنٹے اس کو دو، 15 دن، 18 سال اسکول پڑھتے ہو، کے جی پریپ ٹو ایم ایس، تو دین بھی سیکھو۔ تو یہ تو پہلا سبق تھا، اور پھر خلاصہ میں نے سنا لیا۔ آج جو ہمارا دوسرا سبق ہے نا، وہ آپ ذرا غور سے سنیں۔ دوسرا ہمارا سبق ہے کہ واش روم جاتے ہوئے بایاں پیر، واپس آتے ہوئے دایاں پیر، گھر اور مسجد جاتے ہوئے دایاں پیر، واپس میں بایاں پیر، اور دعا پڑھو، دعائیں یاد کرو۔ واش روم جب آپ جائیں تو پڑھیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، من الخبث والخبائث، اور واپس آتے ہوئے غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی۔ گند کو نہ دیکھو، نہ اپنے آپ کو دیکھو بغیر ضرورت کے، اور صحیح طریقے سے بیٹھ جاؤ، اور فراغت کے بعد قطرے خشک کر لو، اور جو ہاتھ ہے نا اس کو آپ نے دھونا ہے، صابن سے دھونا ہے۔ اس میں لوگ سستی کرتے ہیں، اس سے بدبو جاتی ہے، یا مٹی سے صاف کرو۔ بہرحال تو واش روم کا یہ طریقہ استعمال کرو، آپ کو جنات سے حفاظت ہوگی۔ اور اگلی بات یہ کہ 4 قل الحمد شریف، آیت الکرسی، یہ ہاتھوں پر دم کرنا ہے، بدن پر ملنا ہے، تب اثر کریں گے۔ جنات کا علم جادو، اس سے حفاظت ہوگی۔ ایسے عامل جو پیسے لیتے ہیں، غیب کی خبریں بتاتے ہیں، زعفران مانگتے ہیں، ان سے بچ کے رہو۔ یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، حساب کتاب لگاتے ہیں، آپ پر جادو ہے۔ حضور پر 2 سال جادو تھا صلی اللہ علیہ وسلم، پتہ نہ چلا۔ خواب میں آئے فرشتے کہ لبید بن عاصم کی بیٹیوں نے اس پر جادو کیا تھا، فلانے علاقے کے کنویں کے پتھر کے نیچے کنگھی ہے اس میں۔ تو یہ جھوٹ بولتے ہیں بہت زیادہ، نمبر مقرر کرتے ہیں ڈاکٹروں کی طرح۔ غریب لوگ ہوتے ہیں، بڑے بڑے پلاٹ خرید لیتے ہیں، مالدار ہو جاتے ہیں اسی میں، اور دین کی بدنامی ہوتی، لوگ ٹھیک نہیں ہوتے ہیں، پھر وہ تمام علماء کو برا بلا کہتے ہیں، پیسے بھی لے لیے جی میں ٹھیک بھی نہیں ہوا۔ تو عامل وہ ہے صحیح اللہ والا جو مدرس عالم ہو اور اس کتاب کو سمجھے۔ السر المکتوم ما اخفاہ المتقدمون، اس کو میں عامل مانتا ہوں۔ یہ جو آج کل عامل ہے، میں اپنے شاگردوں کو اور ہر سال نصیحت کرتا ہوں کہ عامل نہ بنو، بہت بدنامی ہوتی ہے دین کی، عوام الناس کٹتے ہیں دین سے، نقصان ہو جاتا ہے۔ تو جو میرا نالائق کوئی تعلم ہوگا، بھاگا ہوا ہوگا، ذرا بنی زید ان کی ترکیب نہیں آتی، نون وقایہ کو سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے کہ بھاگ جاتے ہیں، نالائق ہوتے ہیں، باقی مدرسوں میں پڑھتے ہیں، تو یہ عامل بن جاتے ہیں فضول۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو اس طرح مت کرو، گناہوں سے بچو، جھوٹ نہ بولو۔ یہ جو میں نے وظیفہ بتایا اس پر آپ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے گا۔ دور دور جا کر اپنا وقت اور پیسہ ضائع نہ کریں جی۔ تو واش روم کے آنے جانے کا طریقہ اور کالے علم اور جادو کا علاج، یہ دوسرا سبق تھا، پہلا گزر چکا ہے، دیکھ لو۔
اور تیسرا سبق اس کا انتظار کرو انشاءاللہ.